بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے مسائل اعتکاف کا بیان ہوگا۔ اعتکاف شریعت میں عبادت کی نیت سے کسی جگہ پابند ہونے کا نام ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اور خواتین گھر میں کوئی جگہ مختص کر کے عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جو پابند کرتی ہیں، اس کو شریعت میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ اس وقت بھی حالت اعتکاف میں تھے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی شان ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر اس کا بیان ہوگا، وقتی مجلس مسائل کی ہے۔ اعتکاف بنیادی طور پر 3 قسم پر ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، اور تیسرا نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے اپنے لیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اتنے دن مسجد میں پابند رہوں گا، تو اس اعتکاف کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اتنے ہی دن جس ایام کی بھی اس نے نیت کی ہو، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اتنے دن مسجد میں رہنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ تو دوسرا سنت اعتکاف ہے، یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں بھی آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے قبل مسجد میں پہنچنا اور مسجد میں آنے والے ان تمام دنوں کا اعتکاف کرنا جو رمضان کے دن ہیں، اور ان کی راتوں کا اعتکاف کرنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ آدمی مسجد میں سورج غروب ہونے سے پہلے آئے، کیونکہ چوں ہی سورج غروب ہوتا ہے تو ساتھ ہی چاند کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو اور اسلامی تاریخوں کی ابتدا بھی چونکہ رات سے ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی سے مسجد میں ہو تاکہ اس کا جو اعتکاف شروع ہو تو وہ بالکل اسی وقت سے ہو جب چاند کی گویا کہ اگلی تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، تاکہ اس کا سورج اس وقت غروب ہو جس حالت کے اندر وہ مسجد کے اندر ہو۔ تو اس اعتکاف کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص، ایک آدمی بھی یہ اعتکاف کر لیتا ہے تو سارے محلے کی ذمہ داری بہرحال ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ سارے محلے کو ثواب ملتا ہے، نہیں، ثواب تو اسی کو ملے گا جو اعتکاف کرے گا۔ البتہ بقیہ لوگ بری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے تو سنت، لیکن نبی علیہ السلام نے سخت تاکید کی ہے۔ اور کفایہ اس معنی میں کہ کوئی ایک بھی بیٹھتا ہے تو باقی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اور جس مسجد میں، جو مسجد ہو گاؤں دیہات کی ہو، کوئی بھی اعتکاف پر نہ بیٹھے تو اس صورت میں سارا محلہ اس سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ اعتکاف کی تیسری قسم نفل اعتکاف ہے۔ آپ جب بھی مسجد آئیں، آپ آتے ہی کہیں کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت سے یہاں رہتا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے جب مسجد میں آئے، چاہے 10 منٹ کے لیے آئیں، دن کو کسی ٹائم آئیں، رات کو کسی ٹائم آئیں، آپ مسجد میں آ گئے اور آپ نے نیت کی میں جب تک یہاں ہوں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو یہ آپ کا ٹھہرنا بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ اعتکاف آسان ہے اس لیے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ جو سنت اعتکاف ہے اور واجب اعتکاف ہے، چونکہ وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، لہٰذا اس کے کچھ مسائل بیان کر دیتا ہوں۔ سنت اور واجب اعتکاف کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، مردوں کے لیے مسجد کے حدود کی پابندی، اور عورتوں کے لیے اپنے جو اعتکاف گاہ ہے اس کی پابندی، ایک تو یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 2، دونوں پر روزہ بھی لازم ہے، یہ پابندی ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ دونوں پہ روزہ بھی لازم ہے۔ پہلی بات کی تفصیل یہ ہے
کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مسجد کا جو تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ گیٹ سے اندر آ گئے یہ مسجد ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ مسجد اتنی ہی ہے جہاں پر نماز ادا ہو سکتی ہے، جو جگہ نماز کے لیے طے کر دی گئی ہے وہ تو مسجد ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ جگہ جس میں نماز نہیں ہوتی ہے وہ مسجد سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر وضو خانہ وہ مسجد سے خارج ہے، مسجد کے کمرے وہ مسجد سے خارج ہوتے ہیں، بڑی مسجدوں میں 7 درسگاہیں بنی ہوتی ہیں وہ مسجد سے خارج ہوتی ہیں، یا جیسے ہماری مسجد میں اطراف میں کمرے بنے ہوئے ہیں یہ مسجد سے خارج ہیں۔ تو اس کے علاوہ ان حدود کی پابندی لازم ہے جو مسجد کے اندر ہیں، لہٰذا معتکف کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے، اسی مسجد کی حدود میں اپنے آپ کو روکنا، یہی اعتکاف۔ ہاں، نکلنے کی صرف اس کے پاس 2 صورتیں ہیں، 2 وجہوں سے مسجد کی حدود سے باہر جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بشری ضروریات کی وجہ سے، اور نمبر 2 شرعی ضروریات کی وجہ سے۔ ان 2 وجہوں سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ بشری ضروریات سے مراد مثلا قضاء حاجت ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو تازہ کرنا ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ غسل واجب ہو گیا، اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یعنی جتنا اس کو طبعی طور پر وہ ضروریات ہیں جو اس کی بشری ضروریات ہیں ان کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ایسے کھانا ہے، اگر ایک آدمی ایسا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی گھر سے نکل کے مسجد سے نکل کے اپنے گھر جا سکتا ہے، اور گھر جا کے اتنی ٹائم کہ بس دروازے پہ کھڑا ہو اور